وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اسی کے آستانے کے لیے ہماری جبین نیاز ہے، وہی ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، وہی بگڑی کو بنانے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی سورج کو چڑھانے والا ہے، وہی بارش کو برسانے والا ہے، وہی پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑنے والا ہے، وہی دریاؤں کو چلانے والا ہے اور سمندر کی موجوں کو محدود کرنے والا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ طوعاً او کرہاً اس کی تسبیح، اس کی حمد اور اس کی اطاعت بجا لاتا ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء، کہ اسلام کی جب دعوت کی ابتدا ہوئی تھی تو اسلام معاشرے کے اندر اجنبیت کی حیثیت رکھتا تھا، اسلام کی کوئی پہچان نہیں تھی، اسلام اجنبی تھا، غریب الدیار تھا، غریب الوطن تھا۔ وسیعود غریبا، پھر اسلام کی دعوت نے برگوبار پیدا کیے۔ یہ سچ ہے کہ 13 سال کی محنت شاقہ کے باوجود کائنات کے امام کو اپنے شہر، اپنے آباء و اجداد کے شہر، اپنے خاندان کے شہر،
اپنے جد امجد سیدنا اسماعیل و ابراہیم علیہم السلام کے شہر سے نکلنا پڑا، راتوں رات نکلنا پڑا، ایک ساتھی کو ساتھ لے کے نکلے، بیت اللہ کی طرف اپنی نظروں کو اٹھا کے بڑی اداسی کے ساتھ اس کو کہہ رہے تھے کہ اے بیت اللہ، تیری حرمت بڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، تیری پڑوس میں رہنے کو دل بڑا کرتا ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے لاچار کر دیا ہے کہ میں اس بستی کو چھوڑ کے جاؤں۔ 13 سال کی محنت شاقہ اور اس 3 سال پہلے جب مکہ والوں سے کوئی مثبت پیغام نظر نہ آیا تو آپ طائف کی وادی کے اندر چلے گئے، جو مکہ سے 60 سے 80 میل کے فاصلے پر پائی جاتی ہے۔ کہا کہ اگر مکہ والے نہیں مانے تو یہ لوگ میری دعوت پہ لبیک کہیں گے، لیکن وہ تو مکہ والوں سے بھی زیادہ ظالم، زیادہ سفاق، زیادہ شقی القلب نکلے۔ انہوں نے تو پتھر مارے، لہو لہان کیا، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگایا، ایک باغ کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام ہے، ایک ساتھی ہے، اور پھر آسمان سے پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ مالک نے بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو اس بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دوں، اگر آپ کہیں تو ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیا جائے۔ لیکن مالک کائنات کے پیارے حبیب جو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتا ہوں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو میری دعوت پہ لبیک کہیں گے اور اسلام کے لیے پروانے اور دیوانے بن جائیں گے۔ اس سے پہلے جب 3 سال مخفی دعوت کے بعد کوہ صفا پہ چڑھے تھے، پہلی وحی آنے کے 3 سال کے بعد جب کہا گیا کہ آپ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، جب یہ آیات کریمہ اتری، آپ علیہ الصلاۃ والسلام صفا کی اس پہاڑی پہ گئے جس پہ آج حاجی اور عمرہ کرنے والا بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہو کے سب سے پہلے صفا کی پہاڑی پہ چڑھتا۔ اور یہ کیسا سیرت اور تاریخ سے ہماری کم علمی ہے کہ جب حاجی اور معتمر صفا کی پہاڑی پہ سائی کے لیے جاتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس کو نبی پاک کا یہ دن کبھی یاد آیا ہو کہ اس پہاڑی پہ کائنات کے امام ایک دن کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے یا صباحا یا صباحا یا صباحا، آپ نے آواز لگائی، للکارا دیا، خطرے کی علامت ہے، کوئی آواز دے رہا ہے۔ مکہ کے سارے لوگ آئے، سارے قبیلے آئے، سارے سردار آئے، جو خود نہ آیا اپنے نائب کو بھیجا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سامنے موجود پایا۔ آپ نے پوچھا قد لبثت فیکم عمرا فکیف وجدتمونی، میں نے تم میں 40 سال کا طویل عرصہ گزارا، بتاؤ کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا، میرا کردار کیسا تھا، میری گفتار کیسی تھی، میرے لیل و نہار کیسے تھے، میرا بچپن کیسا تھا، میرا لڑکپن کیسا تھا، میری جوانی کیسی تھی، میری بول چال کیسی تھی، میرا لین دین کیسا تھا، میرا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، میرا رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا کیسا تھا، میرا اپنے پرائے بیگانے کے ساتھ رویہ کیا تھا،
مجھے بتاؤ میری نظر کے اندر تم نے کیا دیکھا، میری چال ڈھال کیسی دیکھی، میرے لباس کو، میرے کردار کو تم نے اجلا پایا کہ نہیں پایا؟ سارے مکہ والوں نے فضاؤں کے اندر، مکہ کے پڑوس کے اندر یہ نعرہ بلند کر کے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو جب بھی پرکھا، جب بھی دیکھا، جب بھی آپ کا وزن اور موازنہ کیا، ہم نے آپ کو سچا پایا، امانت دار پایا، راست باز پایا، اور کردار کا اجلا اور صاف شفاف پایا۔ آپ نے کہا میں اگر کہوں اس صفا پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آئے گا جو حملہ کر کے تمہیں مٹا دے گا، نیست و نابود کر دے گا، کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم اپنی آنکھوں پہ نہیں آپ کی زبان پہ یقین کریں گے، جب آپ نے کہہ دیا تو لشکر ہے، وہ آئے گا، ہمیں جا کے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ یہ جذبات ہیں اہل مکہ کے۔ اس وقت سے پہلے جب تک کہ اللہ کا پیغام آپ ان کو سنا نہیں دیتے، جب تک کہ آپ ان لوگوں کو لات منات عزا کی پوجا سے روک نہیں دیتے، کہا اگر میرے اوپر یہ اعتماد ہے، میرے بارے میں تم یہ رویہ اور یہ میرے بارے میں خیالات حسنہ رکھتے ہو تو پھر سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جاؤ پھر کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مارنے والا، زندہ کرنے والا، بیٹی بیٹا دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نماز، قیام، رکوع، نظر نیاز جائز نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات کہنا تھا، اس دعوت کو اپنی زبان سے ادا کرنا تھا کہ اپنے خانوادے کا ایک فرد، اپنے بنو ہاشم کا ایک فرد، زمین کا بدبخت ترین انسان اٹھا، نام ابو لہب ہے، رشتے میں چچا لگتا ہے، وہ کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، آپ کے لیے نعوذ باللہ ہلاکت ہو، کیا آپ نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا تھا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا یہ کہتے ہیں کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش میں لگ جاؤ؟ یہ کیسی عجیب و غریب دعوت ہے۔ پھر اس بدبخت ابو لہب نے ایک پتھر اٹھایا، آپ کی طرف اڑایا، پھینکا، مالک کائنات اپنے پیارے حبیب کی حرمت اور ناموس کے لیے آسمان سے جبریل کو بھیجا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ مالک کائنات نے آپ کی نبوس کا تحفظ کیا۔ بات جو بتلانا مقصود تھا وہ یہ بات تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا آپ ایک دعوت لے کے اٹھتے ہیں، ایک پیغام لے کے اٹھتے ہیں، کوئی کسی کی پگڑی نہیں اچھالی، کوئی کسی کو برا نہیں کہا، صرف اتنی سی بات ہے لا الہ الا اللہ، آگے سے پتھر مارے جاتے ہیں، آگے سے برا کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام پہ یہ دن بھی آئے تھے، یہ میں نے جو واقعہ پڑھا ہے یہ صحیح بخاری کا واقعہ تھا کہ آپ علیہ السلام موجود ہیں، اپنے گھر کے اندر کھانا بن رہا ہے، صبح کا روزہ رکھا ہے، گھر کے اندر ہنڈیا بن رہی ہے، آپ کی بیوی، آپ کی گھر والی، مومنوں کی ماں، آپ کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا بنا رہی ہیں، آپ کی دعوت کے پاداش میں وہاں سے آپ کے قریش مکہ
दुश्मन बन गए थे, जो कल तक दोस्त थे आज दुश्मन बन गए। आपके घर में हंडिया पे सालन पक रहा, बाहर से गंदगी के ढेर से गंदगी लाकर आपके पकती हुई घर के अंदर तैयार हुई होती, हंडिया के अंदर सालन में डाल के उसको खराब कर दिया जाता है। मेरे प्यारे हबीब अपनी पर्दादार बीवी को और अपनी मासूम बेटियों को अपने घर में भूखा छोड़कर बाहर से निकलते हैं और उस हंडिया को उठा के बाहर गंदगी के ढेर पे पलट के कहते हैं, ऐ पड़ोसियों, ऐसा पड़ोस तो नहीं हुआ करता है, पड़ोसियों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं किया जाता है। ये वक्त भी आया है, सहीह बुखारी के अंदर हदीस है कि इस ला इलाहा इल्लल्लाह के वजह से इस दावत के साथ दुश्मनी मोल लेने वाले कुरैश मक्का, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह के अंदर मौजूद हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर नियत बांध के नमाज के लिए खड़े होते हैं। और जब नमाज के लिए खड़े होते, वहां पर अबू जहल भी बैठा है, वहां पर उतबा और शैबा भी बैठे हैं, वहां पर वलीद भी बैठा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खड़े होते, अबू जहल कहता है कि तुम्हारे लिए यह शर्म का मुकाम नहीं है कि तुम्हारे लात मनात को बुरा कहने वाला तुम्हारे सामने बैतुल्लाह की सरजमीन पर और इसके फर्श पर जमीन पे सजदा कर जाए, तुम्हें गवारा कैसे है। वो उनमें से एक बदबख्त उठता है और एक ऊंट नहर हुआ है, उसकी गंदी ओजरी और जैली लाता है। बैतुल्लाह के सहन में कायनात के इमाम अपने रब के सामने अपनी जबीने न्यास को झुकाए हुए रब से मुनाजात कर रहे, ऐसा दौर भी आया है। वो ऊंट की गंदी ओजरी लाके, गंदी जैली लाके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जब आप ऐन हालते सजदा में थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जस्दे अतहर पर आपके गर्दने मुबारक पर रख देता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये तकलीफ, ये इज़ा भी पहुंचाई जाती है। पीछे अगर मालूम करिए तो जुर्म क्या है। आप ना बुरा किसी को कहते हैं, ना बुरा बोलते हैं, ना गाली देते हैं, ना वादा खिलाफी करते हैं, ना किसी की अमानत में खयानत करते हैं, ना किसी पड़ोसी के साथ बदसलूकी करते हैं, ना किसी रिश्तेदार के साथ बदसलूकी करते हैं। कोई जुर्म नहीं है। जुर्म ये है कि हम कहते हैं, नबी ये पाक कहते हैं कि भाई एक अल्लाह के सामने झुक जाओ, एक अल्लाह इबादत के लायक है, बाकियों की इबादत नहीं की जाएगी। आपके साथ ये सलूक किया जाता है, आपके साथियों के साथ ये सलूक किया जाता है, आपके घर वालों के साथ ये सलूक किया जाता है। और ऐसा वक्त भी आया है, मैं क्या क्या मिसालें दूं। हमने अपने प्यारे हबीब की सीरत को भुला दिया है। अल्लाह की कसम सबसे कमी आज मौजूद है तो नबी ये पाक की सीरत को पढ़ने और पढ़ाने की कमी मौजूद है कि आज का नौजवान ये जानता ही नहीं है कि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, आपका किरदार क्या था, आपकी जिंदगी कैसी थी, आपकी गुफ्तार कैसी थी, आपकी दावत कैसी थी, आपकी उम्मत के लिए तड़प कैसी थी। ऐसी तड़प के मालिक कायनात को सूरह अल-कहफ के अंदर कहना पड़ा, वाला अल्लाह का बाखियुन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा। ऐ मेरे प्यारे हबीब, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते, आप तासुफ के साथ, आप अफसोस के साथ कहीं अपने आप को हलाक ही न कर लें इनके पीछे। मेरे प्यारे हबीब को नबी अल्लाह ताला को ये कहना पड़ा। आगे आप बात को जरा देखिए, मैंने बात का अनवान यहां से बांधा था, बदल इस्लाम गरीबा वसा यऊद गरीबा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम की जब इब्तिदा हुई थी, इस्लाम अजनबी था, इस्लाम गरीब था, फिर इस्लाम ने बरगुबार पैदा किए, फिर इस्लाम फूला, फिर इस्लाम फैला। 13 साल मक्के के अंदर मेहनत करने के बाद जब ज्यादा वहां से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस तरह की अफरादी कुव्वत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुहैया नहीं हो सकी, आप मदीना के अंदर गए हैं। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक रियासत मुहैया की है। फिर सिर्फ और सिर्फ 8 साल के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ के अंदर
بیتullah کی چابیاں آپ کو پکڑائی جا رہی ہیں۔ عثمان ابن طلحہ جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے، عثمان ابن طلحہ آپ کے ہاتھوں کے اندر خود لا کے بیتullah کی چابیاں تھما رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اس دن یہ اعلان کر رہے ہیں، اگلے سال جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا کے اندر اسلام کا پہلا حج 9 ہجری کے اندر ہوا ہے، پیچھے سے سیدنا علی کو بھیجتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آج کے بعد بیتullah کا طواف کوئی ننگا شخص نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی مشرک اور کافر بیتullah کا حج نہیں کر سکے گا۔ یہ صرف 8 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 سال اس دنیا کے اندر رکھا، اور جزیرۃ العرب کے اندر اسلام پھیل چکا تھا، لیکن اسلام جب شروع ہوا تو غریب تھا۔ پھر بعد میں نبی پاک نے فرمایا اسلام پھر غریب ہو جائے گا، پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا، اسلام کی دعوت اجنبی ہو جائے گی، اسلام کی دعوت کو پہچاننے والے کم رہ جائیں گے، لیکن جو کم رہ جائیں گے اس اسلام پہ باقی رہیں گے، اس قرآن پہ باقی رہیں گے، اس دعوت پہ باقی رہیں گے، اس عقیدے پہ باقی رہیں گے، اس منہج پہ باقی رہیں گے، اس قرآن و سنت پہ باقی رہیں گے، وہ ان کے پائے استقلال کے اندر لغزش نہیں آئے گی، وہ سامنے کی آتی ہوئی ہواؤں کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹ جائیں گے، وہ طوفانوں کے اندر وہ چراغ جو جلتے رہیں گے بجھیں گے نہیں۔ ہوائیں چلیں، آندیاں چلیں، ان چراغوں کی روشنی کم تو ہو سکتی ہے، بجھ نہیں سکتی۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، یہ جو غریب لوگ ہوں گے، یہ جو اجنبی لوگ ہوں گے، جو فتنوں کے دور کے اندر بھی اسلام پر کھڑے رہیں گے، ایمان پر کھڑے رہیں گے، عقیدہ توحید پہ کھڑے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ان اجنبی لوگوں کے لیے میں جنت کی طوبہ نہر کی ان کو بشارت دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما کے گئے، اور یہ بات آپ یاد رکھ لیں، ہمارے پاکستان کے اندر ایک فیشن کے طور پر کام ہوتا ہے، پاکستان کے اندر ایک کام فیشن بن گیا ہے، اور اس کو اب باقاعدہ شوبز کا درجہ دے دینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے اور کوئی کام نہیں ہوتا، صرف عربوں کی مذمت کی جاتی ہے۔ کوئی اسکالر اٹھتا ہے، کوئی مفسر اٹھتا ہے، جس کی 4 بندے بات سنتے ہیں، اس کو اور کوئی بات نہیں ملتی تو وہ کہتا ہے عربوں نے یہ کر دیا اور عربوں نے وہ کر دیا اور عرب ہلاک ہو گئے، اور حدیثیں پڑھ کے سناتا ہے وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِن رَّدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَٰذِهِ۔ وہ سیاح حدیث پڑھ کے ان کے مفہوم غلط لے کے اپنے سامنے سامعین کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے باقی تو ساری دنیا پوتر ہے، باقی تو سارے پاک باز ہیں، اس دنیا کے اندر اگر کوئی برے بچے ہیں تو صرف عرب بچے ہیں۔ اس بندے کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، اس بندے کو یہ معلوم نہیں ہے، اور اس کی آڈینس تو اس بات کی طرف جاتے ہی نہیں ہے کہ سب سے اس وقت بھی دنیا کے اندر اسلام کے خیر خواہ اگر کوئی موجود ہیں اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود تو وہ عرب ہیں، جو مال کے اعتبار سے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، امن عامہ کے اعتبار سے، حجاج اور معتمرین کی خدمت کے اعتبار سے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ پیارے حبیب نے فرمایا تھا اسی جزیرۃ العرب کی سرزمین کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد یئس الشیطان من ان یعبد فی ارضکم، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا آج کے بعد کہ جزیرۃ العرب کے اندر دوبارہ اس کی عبادت کی جائے۔ آج یہ شیطان مایوس ہو چکا ہے، اور پھر لوگ کچھ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، ہم نے یہ سنی ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کے، افغانستان کے اور اس علاقے کے بہت سارے لوگ اس ضعیف حدیث کی وجہ سے گمراہی کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور وہ پھر امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ یہ حدیث آپ نے کتنی سنی ہے، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے۔ بھائی وہ روایت ہی ثابت نہیں ہے، اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، اور بھائی خراسان سے کوئی کالے جھنڈے نہیں نکلنے۔ اس ایک روایت کی وجہ سے پچھلے 1000 سالوں کے اندر جو عباسیوں نے امویوں کو گرایا تو وہ بھی ابو مسلم الخراسانی خراسان سے نکلا تھا، اور وہ بھی اسی کالے جھنڈوں والی ضعیف روایت کو بنیاد بنا کے نکلا تھا۔ اور یہ پچھلے جن لوگوں نے کلاشنکوف اپنے ہاتھ میں اٹھائی ان کو بھی یہ خمار چڑھ گیا تھا کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے۔ خراسان سے کوئی کالے جھنڈے نہیں نکلنے، کہتے ہیں امام مہدی کے سب سے بڑے اگر کوئی ممد و معاون نکلیں گے تو اس خطے سے نکلیں گے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے
دیتے ہو. اور عرب کی سرزمین کے اندر امام مہدی عربی ہیں, وہ ہاشمی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہیں, آپ کی بیٹی فاطمہ کی نسل میں سے ہیں, آپ کے نواسے حسن کی نسل میں سے ہیں, وہ ہاشمی ہیں, وہ قریشی ہیں, وہ عربی ہیں. اور جب انہوں نے نمودار ہونا ہے, ظاہر ہونا ہے, لوگوں کے سامنے آنا ہے, تو مکہ کی سرزمین پہ آنا ہے, ان پہ بیعت بھی ہونی ہے. تو مکہ کے پاس, حتیم کے پاس انہوں نے بیٹھے ہونا ہے, تو مسلمانوں نے ان کی بیعت کر لینی ہے. اور اگر وہاں سے نہضہ ثانیہ, اسلام کی نشت ثانیہ بھی ہونی ہے, تو بیت اللہ سے ہونی ہے, عرب سے ہونی ہے, وہیں سے مسلمانوں نے کوچ کرنا ہے, اور پھر امام مہدی کا ساتھ دینا ہے, اور پوری زمین کے اندر عدل و انصاف کو بچھا دینا ہے. بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کو پھیلا دیا, محنت کی, آپ کے ساتھیوں نے محنت کی, قربانیاں دی, تو جزیرۃ العرب سے شیطان ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا کہ اب جزیرۃ العرب کے اندر دوبارہ شیطان کی لات منات عزا کی پوجا نہیں کی جائے گی. ہاں, قرب قیامت کچھ ایسے دوست جیسے قبیلے ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ دوبارہ مشرکین کے ساتھ مل جائیں, لیکن یہ بہت قرب قیامت کا واقعہ ہے. بہرحال اس بات کو سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تھے, اس امت کے پاس آئے تھے, خاتم النبیین بن کے آئے تھے, تو آپ کوئی دعوت لے کے آئے تھے, کوئی پیغام لے کے آئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کوئی تڑپ لے کے آئے تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے 23 سال اس تڑپ کے اندر گزارے, اس محنت کے اندر گزارے. آج امت کا نوجوان کس خواب غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہچانتا نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مالک کائنات نے کہا, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جو رسول دیں اس کو لے لو, جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. نبی پاک کی سنت کو لینا ہے, آپ کے طریقے کو لینا ہے, آپ کی سیرت کو لینا ہے, آپ کے اقوال کو لینا ہے, آپ کے افعال کو لینا ہے, آپ کی حدیث کو لینا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر طرح کے طریقے لینے ہیں. کہاں سے لینے ہیں؟ قرآن سے لینے ہیں, سنت سے لینے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لینے ہیں. پھر کیا کیا جائے؟ لیکن ہمارے ہاں لوگ دوسری طرف نکل گئے, دوسری نہروں کی طرف نکل گئے, ایک چلتے ہوئے ایک بڑے سمندر کو جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, بحر بے کراں کو چھوڑ کر وہ دوسری چھوٹی چھوٹی نہروں اور پگڈنڈیوں کی طرف نکل گئے. ہم نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یہ حجۃ الوداع کے بعد فرمایا تھا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک ان کو مضبوطی سے تھامو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری اس کے رسول کی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا, میں تمہیں ایسی صاف شفاف چمکدار روشن ملت کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کا رات بھی اس کے دن کی طرح سفید اور روشن ہے. کس بندے کو پتا چلتا ہے کہ دین کے مسئلے تو بڑے مشکل ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں, یہ تو بڑی گہرائی کی باتیں ہیں. پیارے حبیب تو کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایسی محجہ کے اوپر, ایسی ملت کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا رات اتنا روشن ہے جس طرح دن سورج چڑھے ہوئے روشن ہوتا ہے, اس کا دن اور رات ایک جیسا روشن ہے. آپ آؤ, روشنی حاصل کرو, کوشش کرو, محنت کرو, تگ و دو کرو, تھوڑا چلو, گھر سے نکلو, کوئی بیبی سٹیپ لو. آپ کے لیے راہیں کھلی ہوئی ملے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں, جو ہمارے راستے کے اندر نکلتا ہے, کوشش کرتا ہے, لنہدینہم سبلنا, ہم ان کے راستے کھول دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنی آنکھوں کو کھولنا ہی نہیں چاہتا, سورج تو نکلا ہوا ہے, اگر کوئی اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لے اور کہے کہ سورج دکھائی نہیں دے رہا, روشنی نہیں ہو رہی, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, تو پھر اس بندے کو کہا جائے گا کہ اپنی آنکھوں سے اپنے پردے کو تو ہٹاؤ, اپنی آنکھوں سے ان ہاتھوں کو تو ہٹاؤ تاکہ تمہیں یہ روشنی نظر آئے. یا پھر ایسا شخص جس کو بینائی نہیں بخشی گئی تو سورج کا چڑھنا یا نکلنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا. میرے بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں لیٹا ہوا تھا, سویا ہوا تھا, میرے پاس کچھ فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ ان کے لیے کوئی مثال بیان کرو. آدھے فرشتے کہنے لگے انہو نائم, یہ تو سوئے ہوئے ہیں, ہماری مثال کو کیا سنیں گے. اور ان میں سے دوسرے فرشتوں نے کہا کہ دیکھو, ان العین نائمۃ والقلب یقظان, ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل تو بیدار ہے. ان کی آنکھیں آرام کرتی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے, ان کے تصورات بیدار ہیں, ان کے حواس جاگ رہے ہیں, لہٰذا مثال بیان کرو. پھر مثال بیان کرنے لگے, کہتے ہیں مثلہ کمثل رجل
بنا دارن فجعل فیہا مأدبتن، ان کی مثال تو ایسے شخص کی طرح ہے جس بندے نے ایک گھر بنایا، خوبصورت گھر بنایا، گھر مکمل ہونے کے بعد اس نے ایک دائی کو بھیجا، اس کے اندر ایک دعوت کا اہتمام کیا کہ سارے لوگوں کو بلا کے لاؤ، دعوت دے کے آؤ، پنجابی میں بولیں تو سدا دے کے آؤ کہ سارے لوگ آ جائیں اور آ کے اس دعوت کو کھائیں، شریک ہوں۔ وہ دائی گیا، دعوت دینے والا گیا، سدا دینے والا گیا، اور اس نے جا کے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ فلاں کے گھر کے اندر دعوت ہے، آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دعوت کو قبول کیا، کچھ لوگوں نے دعوت کا انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مثال کو وضاحت کے ساتھ کہ جو بندہ اس گھر کے اندر آ گیا، وہ اس گھر میں داخل ہو گیا اور پھر اس دسترخوان اور دعوت سے اس نے کھانا کھایا، لطف اندوز ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس نے دعوت پہ لبیک نہیں کہا، اس دعوت کا جواب نہیں دیا، نہ وہ گھر میں آ سکا، نہ اس گھر کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکا۔ پھر کہا کہ اس مثال کو ذرا کھول کر بیان کرو۔ مثال کو کھول کر بیان کیا، فرمایا اس میں گھر بنانے والے کی مثال اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہاں گھر سے مراد جنت ہے، اور جنت کی طرف بلانے والی ذات جو دائی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، اور جو اس کے اندر مادبہ اور دسترخوان ہے اس کی مثال جنت کی نعمتوں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، اور جنت کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو نعمتوں سے مالا مال کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دائی بنا کر بھیجا کہ لوگوں کو جنت کی طرف لے کے آؤ، بلاؤ جنت کی طرف کہ لوگ آ جائیں اور جنت کے کھانوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ لہٰذا جس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا، آپ کی بات مانی، وہ اس جنت کے اندر داخل بھی ہوگا، جنت کی نعمتیں بھی کھائے گا۔ اور جس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، آپ کے دین کو ٹھکرا دیا، آپ کی سنت اور سیرت اور کردار کو ٹھکرا دیا، وہ بندہ نہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، نہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث کو اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھ لیجئے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن یابی یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے اس بدبخت شخص کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ سوال کیا گیا جنت میں جانے سے یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ کون ایسا بدبخت پاگل دیوانہ شخص ہوگا کہ جس کو کہا جائے تجھے جنت میں داخل کرتے ہیں، وہ کہے نہیں میں نے جنت میں نہیں جانا؟ کون ہوگا جو کہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا؟ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ زبان قال سے، منہ سے بول کر تو کوئی بھی نہیں کہتا میں نے جنت میں نہیں جانا، لیکن زبان حال سے اس کا حال، اس کا کردار، اس کے لیل و نہار، شب و روز عبادات، اس کے خوشی غمی یہ بتائیں گے کہ یہ جنت والوں میں سے ہے یا جنت میں جانے کا انکار کرنے والوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کلیہ سادہ ہے، قانون سادہ ہے، پہچاننے کا طریقہ اور ترازو اور میزان سادہ ہے۔ من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جو میری فرما برداری کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میری سنت کو تھامے گا، وہ شخص جنت میں جانے والا ہے، اور جو شخص میری سنت کو نہیں تھامے گا اور میری سنت کا انکار کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، تو اس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنی امت کو خبردار کر رہے ہیں۔ ارباز ابن ساریہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم الصبح، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ حدیث سنن داؤد کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ثم اقبل علینا بوجہہ، اپنے چہرہ اقدس کو ہماری طرف پھیرا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف اپنے چہرہ اقدس کو پھیر کر واز کیا، نصیحت کی، ایسی فصیح و بلیغ دلوں کے اندر اترنے والی نصیحت تھی کہ جس سے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور آنکھیں بہنے لگی، صحابہ رونے لگے۔ ایک بندے نے اٹھ کے کہا کان ھذہ موعظۃ مودع، یا رسول اللہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی شخص جا رہا ہو اور اپنی قوم کو الوداع کہہ کے جا رہا ہو اور الوداعی خطاب کر رہا ہو۔ یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے الوداعی باتیں کرنے والوں کی نصیحتیں لگتی ہیں۔ فاوصنا یا رسول اللہ، ہمیں نصیحت کیجئے، ہمیں اپنی وصیت
وصیت کر کے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ وصیت میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ نوجوان کے لیے بھی ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ ہر فرد کے لیے ہے جس کی کان سنتے ہیں، جس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، جس کا دل جاگتا ہے اور جس کا دماغ سوچنے پر اسے مجبور کرتا ہے۔ اس شخص کے لیے نبی پاک کی یہ وصیت آج بھی زندہ اور موجود، حاضر ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں اللہ کے تقوی، اللہ کے ڈر اور خوف کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعت، اور اپنے امیر کی اطاعت اور سماع کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک اور بات سن لو، مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المہدیین۔ سارے جھگڑے مٹ گئے، اختلاف ختم ہو گئے، فقہ کے اختلاف ختم ہو گئے، مسالک کے اختلاف ختم ہو گئے، گمراہ کرنے والوں کی گمراہیوں سے بچ گئے۔ ایک جملہ نبی پاک کا کہ جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، میرے بعد زندہ رہے گا، اگر اختلاف سے بچنا چاہتے ہو، اگر جادہ مستقیم پہ گامزن ہونا چاہتے ہو، اسلام کی صحیح شاہراہ کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، تو ایک بات کر لو۔ آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے طریقے کو لازم پکڑو، میری سیرت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ آپ نے فرمایا اور خلفاء راشدین کے طریقے کو، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہی پرتو ہے اور اسی کی مثال ہے اور اسی کی آگے توضیح اور وضاحت ہے، میری سنت کو لازم پکڑو، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑو، تمسکوا بہا، مضبوطی سے تھام لو میری سنت کو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور داڑھوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ نبی پاک کی نصیحت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نصیحت امت کو کر کے جا رہے اور بتا کے جا رہے اور جادہ مستقیم بتا کے جا رہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اب بات کو ذرا ختم بھی کرتے ہیں۔ کہاں میں نے بات شروع کی تھی کہ پہلی دعوت سے جو آپ نے جاہری کی تھی، اب آخری بات بھی کر لیتے ہیں۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب الحج کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، جابر ابن عبداللہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک موجود ہیں، اور عرفات کا میدان ہے اور سامنے 1.5 لاکھ کا مجمع ہے، اور اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا ایونٹ میرے پیارے حبیب کی 23 سالہ ماں بعد از بیزت کی زندگی کے اندر نہیں آیا تھا۔ اتنا بڑا موقع ہے۔ آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں کے حقوق کی وہاں بات کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کی بات کرتے ہیں، گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، ساری باتیں، سود کو آپ وہاں ختم کرتے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے خون اور قتل کے سارے بدلوں کو وہاں ختم کرتے ہیں، اور آخر میں آپ کہتے ہیں اور میری 23 سالہ کمائی جو میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے، اور میرے صحابہ اور 1.5 لاکھ کے لوگوں، مجھے یہ بتاؤ کیا میں نے الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، یہ پیغام آپ بھی اپنے کانوں سے سنیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بات پیارے حبیب میرے اور آپ سے کہہ رہے ہیں اور بڑے درد دل سے کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کو نبی پاک نے کہا الا هل بلغت، 23 سال کی میرا سفر ہے اس نبوت اور رسالت کو پہچانے کے اندر، بتاؤ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کی دعوت تمہیں پہنچا دی؟ آگے سے صحابہ کا جواب سنیے کہ ایک مجمع، دوسرا مجمع، کیونکہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، دور تک آواز مکبر پہنچایا کرتے تھے، پھر ایک مجمع، پھر دوسری ٹولی، تیسری ٹولی، آخر تک بولتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ قد ادیت ونصحت وبلغت، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کر دی، یہ ہے میرے پیارے حبیب۔ صحابہ نے جب کہا، گواہی دی کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کی رسالت کا، ہم تک پیغام پہنچ گیا، آپ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف چہرے کو اٹھا کے کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ تو گواہ ہو جا، یا اللہ تو گواہ ہو جا، یا اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیری امانت کو تیرے بندوں تک پورا پہنچا دیا ہے، اس پر تو بھی گواہ ہو جا، تیرے بندے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ وہ پیغام کہاں گم کر دیا ہے؟
وہ پیغام کہاں رہ گیا؟ وہ نوجوانوں سے کہاں اوجھل ہو گیا؟ آج نوجوان فتنے کے اندر پڑا ہوا، آزمائش کے اندر پڑا ہوا، اس کو بہلا دیا گیا، پھسلا دیا گیا، پگڈنڈیوں کے اوپر لگا دیا گیا۔ وہ نبی پاک کی سیرت کو کیوں نہیں سمجھتا؟ اس کے اندر وہ جذبہ بلال والا، عمار ابن یاسر والا، اور عورتوں کے اندر سمیہ والا جذبہ نہیں ہے، خدیجہ الکبریٰ والا جذبہ نہیں ہے، سیدہ فاطمہ والا وہ غیرت، وہ عزت، وہ ناموس نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اللہ گواہ ہو جا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں پورا دین پہنچا کے جا رہا ہوں، چھپا کے کچھ نہیں جا رہا۔ آج کا نوجوان اس دین کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کرتا، کتاب کو کھولتا ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چھوٹی سی ایک کتاب بھی وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ٹوٹی پوٹی کچھ باتیں تھی، ہو سکتا ہے کچھ منتشر باتیں ہوں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں سمجھ آئی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں سمجھ نہ آئی ہوں، جو اس میں خیر کی بات تھی، نیکی کی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کی بات تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور میرا اس میں کوئی کمال نہیں، وہ اس کی توفیق تھی۔ اگر سبت لسانی کی وجہ سے، یا تیزی گفتار کی وجہ سے، یا پھر کم علمی اور کم آئیگی کی وجہ سے کوئی ایسا جملہ میری زبان سے ادا ہو گیا ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، یا آپ کے چہروں کے اوپر بل ڈالنے والا ہو، تو اس کی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور پھر آپ سے اس کی معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا والنجم إذا غوى